الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس امت کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، رہنمائی اور تربیت اور تعلیم کے لیے قرآن مجید میں بہت جگہ ماضی کے واقعات بطور مثال ذکر فرمائے ہیں. سابقہ امتوں کی، قوموں کی تاریخ، ان کے واقعات، ان کے رویے اور ان روایات میں بڑے بڑے اصول موتیوں جیسے قیمتی اللہ نے بیان فرمائے. قرآن مجید جو 30 پاروں پر محیط و مشتمل 23 سال میں اتاری گئی عظیم ترین کتاب، آپ دیکھ لیجئے کہ خود اللہ تعالی لفظ کتاب کا درجنوں بار قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے. تھیں تورات، انجیل بھی کتابیں ہی، اللہ کی آیات، لیکن ان کے لیے الفاظ
اور تعبیرات، الواح، صحف، اس قسم کی تعبیرات قرآن مجید میں اللہ پاک نے استعمال فرمائی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کے حوالے سے لفظ کتاب آیا، لیکن جس جامعیت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید کے لیے آیا، ماضی میں کسی کتاب کے لیے اس طرح نہیں آیا۔ اور اس کا عموم، اس کا شمول اپنے اندر سارے مسائل، ایشوز، کرائسس، ایونٹس، سب قرآن مجید اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تبیانا و تفصیلا ونفصل الآیات۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری توجہ کھینچتا ہے، میری کتاب کو دیکھو، بڑی ڈیٹیلڈ ہے، تجھ سے متعلق ہے، تیرے جملہ مسائل اور مشاکل اور کرائسس اس کو مینیج کرتی ہے یہ کتاب۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں ادارہ بنا ہے NCMC، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل۔ ہم بیچارے مت کے مارے لوگ، اللہ کی قسم ہم مت کے مارے لوگ، اور یقین کیجئے جو امت، جو قوم قرآن مجید سے مت نہیں سیکھتی، اللہ کی قسم میرا رب اس کی مت مار دیتا۔ چوٹی کے بدوں کو، بدکاروں کو کرائسس مینیجر رکھتے ہیں ہم۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او سوتر مسلمان، غافل مسلمان، تیرے کرائسس میرا قرآن حل کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی وھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ آپ دیکھ لیجئے، آج جس بیچارے کو دیکھیں گے، ذرا کوئی دفتر سنبھالنے والا، کوئی افسر بیچارہ، چھوٹا یا بڑا، SHO یا پرائم منسٹر، کہتا دہشت گردی، قتل و غارت، سب سے بڑا مسئلہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کی قسم میرا رب کہتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت پر آدم کے دو پتروں کا، دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ وہ دو جو لڑ پڑے تھے، ڈسپیوٹڈ، کانفلکٹ تھا ان میں، جھگڑا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کر ان مسلمانوں پر، اپنی امت کے انسانوں پر،
نبا ابنئی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا خبر، واقعہ، قصہ، روایت بیان کر. دونوں کا جھگڑا ہو گیا. قربا قربانا، دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. تب یہ طریقہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی. جھگڑے کے لیے سچا جھوٹا، ظالم و مظلوم، کون کس کا دعویٰ اسٹیبلشڈ ہے کس کا نہیں، طے ہوا کہ قربانی اپنی اپنی پیش کرو. دونوں نے قربانیاں ذبح کی رکھی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی پڑی رہ گئی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جس کا موقف درست تھا، جو حق پر تھا، آسمان نے آگ اتاری، اس کی قربانی بسم ہو گئی، کھائی گئی. ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی پڑی رہی، رد ہو گئی. اس نے کیا ری ایکٹ کیا؟ کہنے لگا لأقتلنک. جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، جس کا موقف تسلیم کر لیا گیا تھا، جس کو حق پر مانا گیا تھا، دوسرے نے جو ظالم تھا اس کو تھریٹ کیا، کہتا میں ضرور تجھے قتل کر دوں. بجائے اس کے کہ وہ آسمانی فیصلے کو قبول کرے، اس کنونشن کو، اس پروٹوکول کو قبول کرے کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا موقف صحیح ہے، میں اپنے غلط موقف سے باز آؤں. اس نے ہٹ درمی، شدت، استعمال قوت، واردات قتل، فورس، طاقت، کہتا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال، وہ جس کو دھمکی ملی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اور ظلم سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، غصب حقوق نہیں کرتا، حد سے اعتدال نہیں کرتا، اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، ضد، اکڑ، تکبر، عداوت، بغض، بغاوت، جس کا وتیرہ یہ نہیں ہوتا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ تو متقی کی قبول کرتا ہے، معتدی کی نہیں. اس نے کیا ری ایکٹ کیا؟ اس نے کہا لأقتلنک، میں تو طاقت استعمال کروں گا. یہ بات ہم کر رہے ہیں اس وائلیشن پر جو نفسیاتی، بشری، ہیومن بینگ، انسان کے جذبات کے غلبہ. ابھی ہم اس دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے جو پلانٹڈ ہوتی ہے.
جس کے ریزن اس سے آگے بڑھ کے ہوتے ہیں. جس کی قربانی قبول ہوئی اور اس کو قتل کی دھمکی ملی، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اچھا، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا کہ مجھے قتل کر دے، میں جواب میں تیرے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں. رویے ہیں یہ مسلمانوں کے. اللہ کی قسم کیا سمجھ تھی. دیکھو، تھے تو انسان ہی نہ دو، آدم کے دو بیٹے، روایات میں نام حابیل و قابیل، قصہ بھی عورت کا، فتنے سارے تب سے اب تک وہی. وقوع قتل پر ہمارا مستشہد رویوں کا بیان، اعتدال پر، صبر پر، برداشت پر. اب جو بیچارہ غصے میں، شدت میں، جذبات میں، بغاوت میں ہے، اللہ کی قسم اس کو عقل نہیں آ رہی. اور جو اپنے نفس کے حوالے نہیں ہے، عقل کے ساتھ بات کرتا ہے، اس نے اصول بتلایا. کہتا بھائی تو ایویں ہی لڑ رہا ہے، میرے اوپر گرم ہو رہا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اصول یہ ہے آسمان کا کہ رب رحمان اس کی بات کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا، اب جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا اگلی آیت میں رویہ دیکھیے. وہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کو ہاتھ نہیں اٹھاؤں. کیوں بھائی؟ اس کے ہاتھ میں فالج ہے، اس کو تلوار چلانی نہیں آتی، اس کے پٹھے کام نہیں کرتے. وہ کہتا نہیں، انی اخاف اللہ. میرا جواب میں تجھے رد عمل میں قتل نہ کرنے کا سبب میری جسمانی کمزوری نہیں، میرا یہ علم و ایمان ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف مجھے رد عمل میں بھی تیرے قتل سے منع کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ بڑی عظیم آیات ہے. کاش وزرائے داخلہ، انٹیریئر سیکرٹریز، صوبوں کے وزرائے اعلی، ایجنسیز کے ڈی جیز، ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے نام سے کروڑوں روپے اور ہزاروں لوگ استعمال کرنے والے دماغ، اللہ کی قسم کاش وہ دہشت گردی کے، قتل و غارت کے خاتمہ کے لیے قرآن مجید سے سبق لے. افراد کی تربیت میں 40-80 چینلوں میں قرآن مجید کی آیات دہشت گردی اور ارہاب کی ابتدا اور اسباب اور روکنے کی ٹریننگ، تربیت اور طریقے. ہم ذہن سازی نہیں کرتے. وزیر اعظم بیچارہ اٹھے گا،
کوئی وزیر داخلہ بولے گا تو کہے گا قانون سخت کرو، سخت قانون سازی کرو، بھائی کر لو۔ تمہاری 302 سے لے کر جتنے اینٹی ٹیررزم ATC تم نے کوڈز بنائی، کیا کبھی کوئی ایک عمل تمہارا کسی دہشت کو کم کر پایا؟ سکم اور خرابی کا تم انسان کو آسمان سے جوڑتے نہیں، اس کو شیطان کے شر سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ واللہ میں سوچا کرتا ہوں یا اللہ کیا ہمارے صدروں کو، وزیر اعظموں کو شیطان کا پتہ ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کا رسول ہر مجلس میں کہے لوگوں شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ پڑھو، تعوذوا، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی قسم ہم اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ہمارا جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی شیطان کے ذکر سے شرماتا ہے۔ دیکھ لو او بڑو، سب سے بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم دیکھو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو شیطان سے پناہ مانگنے کی کتنی تلقین کرتے تھے، کتنی بار کرتے تھے۔ کوئی اینکر، کوئی چینل، کوئی پرائم منسٹر، کوئی گورنر، کوئی صدر، کوئی جج کبھی یہ بول کے کہتا ہے کہ لوگوں شیطان سے بچو، ایمان کو بچاؤ؟ کافر بے ایمان کی اتنی دوستی پیاری ہے کہ شیطان بھی پیارا لگتا ہے۔ اب شیطان کا ذکر کرنا، اس کو برا کہنا، اس سے بچنے کی بات کرنا، اس سے بھی ہمارا مسلمان شرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، واللہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے 60 سال کے قومی میڈیا میں دن رات لاکھوں لوگ گھنٹوں بکبکا کرتے ہیں، کبھی آپ نے کسی لیڈر کو، پارلیمنٹیرین کو، سینیٹر، سینٹ کے ممبر کو، کسی MLA کو کبھی یہ سنا کہ مسلمانوں شیطان سے بچو؟ کیا وہ نہیں ہے؟ وہ تو تیرے خون میں ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ تیرے ہر بڑے کے اندر ہے، ہر دفتر میں بیٹھا ہے۔ بیڑا غرق ہو اس فیشن کا۔ اللہ کی قسم فیشن صرف کپڑوں میں نہیں ہوتا، شکلوں میں نہیں ہوتا، فیشن سوچوں میں ہے، فیشن نظریوں میں ہے، فیشن رویوں میں ہے، گندا فیشن گفتگو میں ہے، فیشن ٹریڈیشنز میں ہی نہیں، اللہ کی قسم فیشن کانسٹیٹیوشنز میں ہے۔ یہ فیشن ہی ہے نا کہ مسلمان آج شیطان کا نہ نام لیتا ہے، نہ پناہ مانگتا ہے، نہ خود ڈرتا ہے، نہ بچوں کو ڈراتا ہے، نہ بیوی کو سمجھاتا ہے، نہ MLA کو، MPA کو، نہ صدروں کو، وزیروں کو، نہ سفیروں کو۔ اللہ کی قسم میرا نبی، نبی کا خلیفہ، خلیفے کا خلیفہ جب گورنر بھیجتا سب سے پہلے اس کو شیطان سے ڈراتا۔
ہمیں شیطان نے قابو کیا ہے کہ میرا نام نہ بولنا، نہ مجھے ننگا کرنا۔ میں انشاءاللہ کبھی جزاف یا زیادتی کرنے کی اجازت اپنے آپ کو نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ یا اللہ قوموں کے مصلحین، قائدین، لیڈران اپنی قوموں کو تربیت کرتے ہیں باپوں کی طرح، بڑوں کی طرح، استادوں کی طرح۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ کبھی شیطان، بے ایمان، الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کبھی اس سے نہیں ڈراتے۔ کیا قتل میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا؟ کیا غصے میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا؟ کیا عداوت میں، بغاوت میں، ظلم میں، ناانصافی میں شیطان کا دخل اور اثر نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کے آداب، اعوذ پڑھ، قرآن پڑھنا ہے اعوذ پڑھ، برا خیال آتا ہے اعوذ پڑھ، غصہ چڑھتا ہے اعوذ پڑھ۔ دیکھو نا قتل کیا ہے؟ غصے کی انتہا ہے نا، نفرت کی انتہا ہے نا، رد عمل کی انتہا ہے۔ یہ عمل اور وہ رد عمل شیطان کی طرف سے ہے، پر تجھے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ تو کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میں لا حول پڑھ لوں، اعوذ پڑھوں، کم از کم شیطان تو مجھ سے دور ہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن مجید نے ایک بہت بڑا اصول دیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تیرے دل میں کوئی برا خیال، کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی شدت، کوئی پیسو نیگیٹو چیز تیرے دماغ میں حاوی ہونے لگے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ شیطان سے۔ انہو هو السمیع العلیم، وہ تیری اعوذ کو سنتا ہے، تیری حالت کو جانتا ہے، تجھے شیطان کے بھرے سے نکال لے گا، اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اللہ کی قسم ہمیں برا لگتا ہے یہ جملہ کہنا، اس کو شیطان نے بہکایا ہے، یا تو شیطان کے زیر اثر آیا ہے، یا یہ عمل شیطان ہے، یہ فیشن کے خلاف ہمیں برا لگتا ہے۔ اب وہ دونوں ایک کہنے لگا میں قتل کر دوں گا تجھے، دوسرے نے کیا کہا؟ میں جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں ہاتھ بڑھانے والا، اٹھانے والا، ارادہ کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں تیرے قتل سے پہلے۔ انی اخاف اللہ، میں اس لیے یہ نہیں کروں گا، میرا بھی جسم ہے، جان ہے، ہاتھ ہے، اعصاب ہے، تلوار ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو جہانوں کا اس کا بھی اور اگلے کا بھی رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، اور تو مارا جائے گا پھر تجھے کیا ملے گا؟ میں تو سکسیسر ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا میں یہ سوچتا ہوں
کہ اب تو مجھے مار دے گا، پر قیامت قائم ہوگی اور تو آئے گا، میرے گناہ بھی تیرے اوپر، تیرے گناہ بھی تیرے، فتکون من اصحاب النار، اور تو وہاں جہنمی ہوگا، آگ والوں میں سے ہوگا، میں جنتی ہوں گا، نعمتوں والوں میں سے ہوں گا۔ اریدو، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے قتل سے نفسیاتی تسکین کی بجائے تیرے ظلم سے اللہ سے اجر پاؤں۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں ہم شور مچاتے ہیں پر دیانتدار نہیں ہوتے اپنے شور میں۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، پورا ناپ تول کے ہمارے وہ حکمران جو دہشت گردی کے خلاف روتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا کنڈکٹ بتلاتا ہے کہ وہ اس رونے میں خود سچے نہیں ہوتے، اسباب کو تلاش نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، افراد کی ذہن سازی نہیں کرتے۔ قومی سطح پر، ملی سطح پر دعوت و تربیت، ایجوکیٹ، انفارم، ہم یہ کام جو ہمارے نبی کا ترہ امتیاز ہے، اللہ کی قسم ہم اپنے افراد کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے تاجروں کو، اپنے سیاستدانوں کو اسلامی، اخلاقی، امن کی، امان کی، سلم کی، سلامتی کی تربیت نہیں دیتے۔ یاد رکھ، اسلام انسان کے لیے ہے اور انسان سلامتی کے ساتھ انسان ہے، ورنہ وہ حیوان ہے۔ دیکھ لو، کبھی غور کرو، انسان کیا لفظ ہے؟ من الانس انس یانس، انس، انس، مانوسیت، محبت، قربت، شدت و نفرت نہیں۔ اور اسلام سین، لام، میم، سلم، سلامتی، سلام، اسلام، فالاسلام من السلم والانسان من الانس، یہ دونوں ایک دوسرے کے متقارب ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ سلامتی اور انسانیت، اللہ کی قسم، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ۔ اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دونوں جو آپس میں لڑے، جس نے وعظ نصیحت کی اور کہا میں ہاتھ اٹھا کے قتل نہیں کروں گا، وہ تو اپنا موقف بیان کر گیا، پر دوسرے کے نفس نے اس کو ابھارا اور اس نے اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل ہو گیا دنیا میں۔ اب اس قتل کو آگے کس نے چلایا؟ آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر بنی اسرائیل تک کتنی قومیں ہیں پیچھے۔ اللہ پاک نے کس کو پکڑا؟ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ کی قسم، قتل کو پسند کیا، عادت بنایا،
شیوا و شعار بنایا، اپنے ایڈکٹ بنے اس قتل کے، کون؟ بنی اسرائیل۔ اقوام عالم میں پسندیدہ جرم قتل کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ وہ خون آشامی تھے، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، تم اس جرم میں بہت انوالو ہو، ہم تمہارے خلاف FIR ایک قتل کی نہیں کاٹیں گے، ایک نفس کے قتل پر ایک نسل کی۔ آج یہودی ہمارے اندر قتل کرواتا ہے اور ہمیں کہتا تم دہشت گرد ہو۔ ہم مسلمانوں کے اندر قتل، ٹیررزم، شدت، وائلنس، اللہ اکبر، سب سے بڑا دنیا میں اس کا پسند کرنے والا، اللہ کی قسم از روئے قرآن و تاریخ انسان یہودی بے ایمان ہے جو مظلوم لوگوں کو قتل، اس ظلم کو پسند کرتا ہے۔ یقتلون النبیین، اب دیکھو سوسائٹی میں معصوم ترین فرد اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یقتلون النبیین، یہودی انبیاء کو قتل کرتے، کمزوروں کو قتل کرتے، بے محابہ قتل، جلا وطنیاں، ملک بدر کرنا، خصلتیں ہیں یہ خصلتیں۔ اللہ اکبر، آج پاکستان میں ہم سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بھگت رہے ہیں اور اس کے اسباب سے ہم صرف نظر آنکھیں میچ رہے ہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور اصل مصدر اور سورس کو ہٹ نہیں کرتے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں عمر فاروق، ابن الخطاب، نبی پاک نے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا، یا اللہ عمر دے دے۔ سب جانتے ہیں اپنے باپ کے اونٹ چراتا، صحرا میں رہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا عمر۔ آپ دیکھ لیں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، صلاۃ الفجر میں، صحابہ کی جماعت میں، جماعت کی امامت میں، قیام کی حالت میں قتل، کبھی آئی بی نے، اسپیشل برانچ نے، کسی انٹیلیجنس نیٹ ورک نے کبھی اسباب کو سوچا؟ یہ سوسائڈل ایکٹیوسٹ
یہ خفیہ قتل، ان کے پیچھے کن کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. پہلا دہشت گردی کا پہلا واقعہ عالم اسلام میں، امت اسلام میں، اللہ کی قسم دہشت گردی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا ویل پلانڈ ایکشن کہاں ہوا؟ مدینہ الرسول میں، مسجد نبوی میں، حضرت عمر پر امامت کی حالت میں، اللہ کی عبادت میں. دیکھ لو کون کون شریک تھے. یہودی اور عیسائی، ایکٹیوسٹ مجوسی، آپریٹو مجوسی، کانسپریسی، ابٹمنٹ، سازش، یہودی اور عیسائی. خفیہ، خودکش، معصوم مسلمانوں کے اوپر محراب کے اندر ہے کوئی تجزیہ نگار، کوئی کرائم کا تجزیہ کرنے والا، کوئی امت مسلمہ کا دہشت گردی کے داغ سے دفاع کرنے والا جو تجزیہ شروع کرے حضرت عمر ابن الخطاب کے مظلومانہ قتل سے، تاکہ دنیا کو بتلائے کہ آج یہ سی آئی اے، یہ ایف بی آئی، یہ کے جی بی، یہ جتنے ادارے سیکرٹ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تب سے انہوں نے آغاز کیا تھا. اللہ کی قسم آج تک پاکستان میں، عالم اسلام میں انہوں نے قتل کے وہ بڑے بڑے دروازے کھول رکھے. کیوں بھائی؟ کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ کیا اس میں مجوسی اور یہودی اور عیسائی دہشت گردی میں شریک نہیں تھے؟ کیا وہ ان کا پہلا کامیاب وار نہیں تھا؟ تجھے مائنڈ سیٹ پتہ نہیں چلتا؟ ہمیشہ کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خفیہ چوری سے قتل، دہشت گردی، شدت پسندی، بغاوت، شرارت، توڑ پھوڑ، تفرق، یہ ان کی گیم ہے، یہ ان کی پچ ہے، یہ ان کی باقاعدہ ان کا یہ عادت ہے. ہم سارے اپنے ملک میں سر جوڑیں گے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف سر پھوڑیں گے. اللہ کی قسم ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یار حضرت عمر کے واقعے سے سبق سیکھ کر تم آج دیکھ لو کہیں یہ پلید ہندوستان، یہ امریکہ بے ایمان، یہ چھپے ہوئے افغانستان کے اندر کیمپوں سے اپنے ایکٹیوسٹ بھرتی کر کے، اپنے ٹیررسٹ بھرتی کر کے، انسرجنسی، انفلٹریشن، ہم یہ تو دیکھیں کہ جو یہ فساد آ رہا ہے اس کے راستے، اس کے روٹ، اس کے مصدر، اس کے منبع کہاں کہاں ہیں. پھر جرأت سے بات کریں، کافر سے دو دو ہاتھ کریں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں
کہ ہم اصل دشمنوں کی طرف نہیں اور اپنوں کے اندر لڑائی بھڑائی، شدت، قتل، پھانسیاں اور اٹیکس اور آپریشنز کریں، اور وہ باہر سے ایندھن ڈالتے رہیں، تیل ڈالتے رہیں، آگ بھڑکاتے رہیں اور ملک جلتے رہیں، صوبے پھٹتے رہیں اور پاکستان ڈس انٹیگریٹ۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جب تک مسلمانوں تمہارے ذمہ داران اصل ذمہ داروں کو آنکھ نہیں دکھائیں گے، دو ٹوک بات نہیں کریں گے، واضح پالیسی اختیار نہیں کریں گے، اسلامی شریعت، اسلامی قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی قسم نہ اندرونی نہ بیرونی نہ دہشت گردی نہ حملہ آوری تم اس کو کبھی روک نہیں سکتے۔ آج اجلاس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سخت ترین قانون بناؤ۔ اچھا بنا لو، کانسٹیٹیوشن کے اندر بناؤ گے نا؟ تمہارا یہ کانسٹیٹیوشن جو انگلستان پلید سے متاثر، یونان سے ماخوذ، حقوق انسان کا جعلی ٹھیکیدار، اس کانسٹیٹیوشن کے شیڈو میں بناؤ گے نا قانون؟ اللہ اکبر۔ ذہن یہ ہے کہ قانون سازی کر لو۔ وہ اللہ کے بندے، ذرا تو نے قرآن کو کبھی پوچھا، اے آسمان سے اتارے جانے والے قرآن، کیا دہشت گردی میں تو چپ ہے؟ تیرا میرا رشتہ ہے، تو مجھے کیا دیتا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ قانون سازیاں کرنے لگیں گے تو کہاں کریں گے؟ قانون تو کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہوگا، جمہوریتوں کے دائرے میں ہوگا، انسانیت کی ٹھیکیداریاں رکھے گا، حریتوں کی پابندیاں کرے گا، ہیبس کارپس ایکٹ ہب سے بھیجا، سیکشن 199 کی پہرے داری ہوگی، تو پکڑے گا، وکیل چھڑوائے گا، تو پکڑے گا، عدالتیں چھڑوائیں گی۔ یہ سارے یہودیوں کے، عیسائیوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ تیرا ہر وکیل، ہر جج، اللہ کی قسم آج بھی ہندوستان کو، انگلستان کو، ان کی زبانوں کو، ان کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے۔ اگر اندرون ملک قانون بنانے ہیں تو اللہ نے بنائے ہیں، وہ لگاؤ۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ کو امن کا فکر نہ ہو، تجھے بہت فکر ہے۔ اللہ کہتا سوائے اس کے نہیں، سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول سے ڈرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، خون بے بہا بہاتے ہیں، خون نحق گراتے ہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔
اللہ کی قسم مجھے یاد ہے، تب مشرف صدر تھا، غاصب، ہم نے بات اٹھائی تھی اسلامی حدود اور تعزیرات کے نفاذ کی، شاید آپ کے حافظے میں ہو۔ اس نے کہا تھا میں چوری پر ہاتھ کاٹ کے قوم کو ٹنڈا کر دوں، اخباروں میں ٹنڈے کا لفظ موجود ہے۔ ہو گئی نا پوری قوم ٹنڈی، گھر گھر میں قتل، کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی ٹانگ، بارود سے، دھماکوں سے، دہشت گردی سے۔ اللہ کی قسم میں سوچا کرتا ہوں تم نے اس کو بھی صدر بنایا، پھولوں کے ہاتھ پہنائے۔ ہمیں عادت ہے ہر وہ جو زیادہ لوٹتا ہے ہم اس کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ مجھے اس کا یہ جملہ یاد ہے، اس نے کہا میں ہاتھ کاٹ کر قوم کو ٹنڈا کر دوں۔ میرے رب نے کیا کہا؟ انما، سوائے اس کے نہیں، جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ اور سزا ان لوگوں کی جو امن و امان کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے لڑنے کا مراد کہ مسلمانوں کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ صراحت فرمائی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے میں سعی کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا، ان کو سخت طریقے سے قتل کیا جائے۔ تم تو بل لے کے آئے قتل کی سزا ختم کرو، سزائے موت ختم کرو۔ تم نے تو شور مچایا سزائے رجم ختم کرو۔ تم نے تو شور مچایا جو بھگا کے لے جائے اسی کو دے دو۔ تم نے تو شور مچایا عورتوں کو آزادی کے قانون دو۔ جو جس کے ساتھ بھاگ جائے اس کی ہے۔ تم نے تو شور مچایا کہ زنا کے پرچے نہ کاٹے جائے، اگر مرضی عورت کی شامل ہو تو چپ کر جاؤ۔ یہ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے دستخط کی مہم چلائی تھی، 2.25 کروڑ دستخط دیے تھے۔ مسلمانان پاکستان کہتے ہیں عورتوں کی آزادی کے یہ کافرانہ نظام قائم نہ کرو۔ 2.25 کروڑ دستخط ہم نے پہنچایا تھا اسمبلی کو۔ قانون ساز اسمبلی ہو، مسلمان عورتیں 2 کروڑ سے 2.25 کروڑ تک دستخط آئے ہیں۔ یہ چاروں صوبوں سے اللہ کی بغاوت، پاکستان میں عذاب، یہ عورت کی آزادی کے گندے قانون لاگو نہ کرو۔ انما، سوائے اس کے نہیں، جزاء الذین، ان کی سزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو امن و امان کو توڑتے ہیں، ان یقتلوا، ان کو سخت طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، عبرت کا نشان پھانسیوں پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، ایک پاؤں چھوڑ دو، ایک ہاتھ چھوڑ دو، ایک پیر کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو، چلتا نظر آئے، دنیا دیکھے یہ دہشت گرد، عبرت پکڑے دنیا اس سے۔ العین بالعین، آنکھ جائے گی تو آنکھ تیری توڑی پھوڑی جائے گی، ناک کاٹے گا تو ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹے گا تو کن کٹا بنے گا، دانت توڑے گا تو دانت توڑے جائیں گے۔ والجروح قصاص، تیرے عمل سے زخم لگیں گے تو تجھے ان زخموں کا بدلہ اپنے بدن پر زخم کھا کے دینا پڑے گا۔ امن کا مسئلہ ہو اور اللہ چپ ہو، اوباما بولے، ہے نا اللہ کی قسم ہم
امن کا مسئلہ ہو ممبر چپ ہو، مسجد چپ ہو، UN بولے. امن کا مسئلہ ہو، سلامتی کا مسئلہ ہو، محمد الرسول اللہ خاموش ہو اور کافر عدو اللہ بولے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دونوں طرف علاج کرو. اندرون پاکستان ریسٹوریشن لا اینڈ آرڈر کا، قیام امن و امان کا اصل معاون ممد قرآن کے فیصلے، قرآن کی سزائیں، ان کی امپلیمنٹیشن. تیرے فوجداری قانون نہیں، تیرے 161 کے 164 کے تیرے سارے ٹرائل کورٹوں کی سازشوں کے لکشنوں کرتوت نہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ وکیل کھیل کر پلتا ہے؟ انصاف سے کھلواڑ کر کے، عدالتوں میں آسمان سے مذاق کر کے، شہادتوں کو بگاڑ کے، ایویڈنس کو ایگزامینیشن کراس کے چکر میں ڈال کے، مجرموں کو چھڑا کر اور چھوٹے ہوئوں کو پھنسا کر. اللہ کی قسم اندرون پاکستان میرے رب کا قرآن امن کا دوست. یاد رکھ، اللہ رب العزت کو جتنا ایمان عام ہے، قسم باللہ اتنا ہی امن و امان عام ہے. کاروبار کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت کی سلامتی، چادر و چار دیواری کی سلامتی، اس کا پہرے دار اسلام ہے. مگر یہاں کچھ اسباب اس سے ہٹ کے ہیں. بیونڈ دیٹ وہ تیرا دوست امریکہ بے ایمان ہے، تیرا متر ہندوستان ہے. تیرے پاکستان میں، تیری سوات میں، تیرے پشاور میں، مالاکنڈ میں، تیرے وفاق میں، تیرے چاروں صوبوں میں جو آج قتل و قتال ہے، خون بے حق بہتا ہے، اللہ کی قسم اس کے مصدر، اس کے اسباب، اس کے سورس، اس کے فائنانسرز، اس کے بیکرز تیرے وہ دوست ہیں جن کے سامنے تیری زبان کی کھنگی بن جاتی ہے. تو جانتے ہوئے بھی، ایجنسیوں کی رپورٹیں پڑھتے ہوئے بھی تم ان کے خلاف بات نہیں کرتے ہو کہ پاکستان کے امن کو امریکہ ہارا ہوا، نیٹو بھاگا ہوا، دشمن ہندوستان پاکستان کے امن و امان کو ڈس رہا ہے. ہاں، میرے نبی محمد، تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ میں آ بسا. محمد مصطفیٰ مدینہ کے امن و امان کو، لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آباد یہودی قبائل، خیبر کے سردار، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بستی خیبر، ان کے جتنے بڑے بڑے یہودی قبیلے تھے سب کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ باندھا، امن کی شرطیں، دفاع کی شرطیں لگائی، مل جل کے نظام چلانے کی کوشش کی. اللہ کی قسم جاؤ تاریخ پڑھو، یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کو مدینہ منورہ کو سٹیپ کیا، کمر میں خنجر مارا. راتوں کو قتل کروائے، باہر کے دشمنوں کو چڑھا کے لائے. قریش مکہ سے
مراسلت کی، راہ و رسم پیدا کیا، شام کے عیسائیوں سے ساز باز کی، مدینہ پر حملے کر دی۔ فطرت ہے یہ یہود کی، خصلت ہے یہ ہنود کی۔ اللہ کے نبی معاہدوں سے بندھے ہوئے، معاہدوں کی پاسداری۔ یہودی معاہدوں کو توڑنے کا چسکا، جتنے حملے واللہ، صرف ایک حملہ، ایک جنگ بدر میں اس کے شواہد کم ملتے ہیں۔ بدر کے بعد کیا احد، کیا احزاب، کیا چھوٹے غزوات، کیا سرایا، کیا سازشیں، کیا تہمتیں، کیا سکینڈل، کیا کرائسس، جتنے مسئلے پیدا ہوئے اللہ کی قسم، ان سارے مسائل کا، بد امنی کا، دہشت گردی کا اصل مصدر یہودی سے، یہودی گھر۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین سازشوں کو سنتے ہیں، صبر کرتے، چپ رہتے ہیں، معاملے کو صلح صفائی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پر یہودی بیرونی دشمنوں سے مل کر مدینے کے اوپر بار بار حملے کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے نہیں، ہمارے امریکہ سے فرنٹ لائنر اتحادی، امریکہ ہمارا دوست بن کر ہندوستان کو افغانستان میں پورے مغربی بارڈر پر سرحد کے اس پار قونصل خانوں کی آڑ میں دہشت گردی کے کیمپ، ان کیمپوں میں بارودی جیکٹیں، معصوم لوگوں کو شکار کرنا، قبائلی پٹی پر ایجنٹ خریدنا، سوات و تیر و مالاکنڈ و کوہستان، جنوبی وزیرستان، ڈالروں کے بورے کھولنا، ساری دنیا کی ایجنسیاں آ کے بیٹھ کر اللہ کی قسم اس پاکستان، لا الہ الا اللہ کا ملک پاکستان، اور میرے بھائی یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ملک نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ ملک لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ اس کو بنایا بھی لا الہ نے، اس کو بچایا بھی لا الہ، انشاءاللہ اس کو آج بھی کھڑا رکھے گا لا الہ۔ ایک ملک لا الہ الا اللہ کا ملک پاکستان، ساری دنیا دشمنان پاکستان۔ یہ جتنے قتل اس وقت ہو رہے ہیں، نہ قاتل کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے مجھے کس گناہ میں مارا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے پیچھے اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہیں، امریکہ ہے، نیٹو ہے، ہندوستان ہے، جن سب کے سامنے تو دوست بنتا ہے ان کا، اور وہ بدترین دشمن ثابت ہوتے ہیں تیرے۔ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ لو ایک آیت، ممتحنہ سورت کی ایک آیت، اللہ کی قسم دیکھ کیا نام رکھا میرے رب نے، ایگزامینر سورت ممتحنہ۔ ممتحن کس کو کہتے ہیں؟ دی لرنڈ ایگزامینر، ممتحن۔ اللہ نے سورت رکھی نام ممتحنہ، یہ سورت تیرے ایمان کا امتحان لیتی ہے۔
کیا ہے تیرا حال؟ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. واللہ میں حیران ہوتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احزاب میں لشکروں کو شکست ہو گئی آندھیوں سے، ابو سفیان کو بھاگنا پڑا، رب تعالی نے آندھی بھیجی مدینہ کی مدد. 1 مہینہ محاصرہ، 1 مہینہ محاصرہ، خندق کھودی، مشکل اسباب، مشکل ایام. اللہ تعالیٰ نے دیکھا مدینہ والوں نے سرنڈر نہیں کیا، ڈیفنس لڑا، خندق کھود لی، قربانیوں پر تیار. اللہ میرے رب نے کیا کیا؟ آندھی بھیج دی. آندھی اللہ کا لشکر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خارجی تیر مارنے لگا. اس نے چلا چڑھایا تیر، وہ نشانہ باندھنے لگا. مکھی، شہد کی مکھی نے اس کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا. اس زور کا ڈنگ مارا کہ تیر انداز کو تکلیف ہوئی، اس کا ہاتھ ہل گیا، اس کا نشانہ خطا گیا. حضرت معاویہ کو پتا چلا، کہتے اللہ کے لشکر ہیں چاہے مکھیاں ہی ہو. وما یعلم جنود ربک الا هو. آندھی اللہ کا لشکر مشرکین کو دوڑا لے گئی. خیمے الٹ گئے، برتن بھاگ گئے، ٹوٹ گئے، جانور چھوٹ گئے، جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا. جب یہ بلا ٹل گئی، اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ دیا؟ فرمایا نہیں، ایک حد تک محمد معافی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہیں. چلو بنو قریظہ کی بستی میں چلو. بنو قریظہ یہودی، غدار یہودی، معاہدوں کے غدار، اتفاقات کے، ٹریٹیز کے، پیکٹس کے غدار یہودی. اللہ کی قسم میرے نبی نے صحابہ کو لے کر یہودیوں کا محاصرہ کیا. 700 یہودی قتل کیا اس نے. 700 یہودی. آپ لوگ جلد آتے نہیں. پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں جمعہ تو اللہ جانتا ہے بعض دفعہ سوچا کرتا ہوں یا اللہ ہم جمعہ پڑھا دیں کہ پڑھ کے چلے جائیں، کیونکہ تیرے نخرے والے بندے تو نہیں آئے. ہماری کیا تربیت ہے؟ اللہ کی قسم ہم مولوی کا حوصلہ توڑتے ہیں مسجد کو خالی چھوڑ کر. دیواروں کو خطبہ دے دو، 1.5 صف نہیں ہوتی. اللہ اکبر، 1.5 صف نہیں ہوتی. کوئی پوچھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مولوی ویلا ہے، اس کو کام کوئی نہیں، اور اسلام آبادی بڑے ہی مشغول ہیں، 1:45 بجے آتے. بنو قریظہ میں چلے گئے اللہ کے رسول. اللہ کا حکم تھا غداروں کو سزا دو. ہماری عادت اور پالیسی غداروں کو پناہ دو، ریمنڈ ڈیوسوں کو چھوڑ دو، دشمنان امن کو پیار دو. محمد الرسول اللہ کا کنڈکٹ غداروں کو سزا دو. بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، سخت محاصرہ کیا. فیصلہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے، محاصرہ کیا. آگے ان کی شامت آئی، وہ اپنے پرانے حلیف حضرت سعد پر اتفاق کر گئے کہ ہمارا فیصلہ جو سعد کر دے. سعد زخمی تھے، جنگ میں زخمی تھے.
مسجد میں خیمہ لگا. اللہ کے رسول نے کہا سعد یہ تیری برادری والے ہیں، تیرے پرانے حلیف، انہوں نے تیرا نام تجویز کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ثالث سعد ہے، سعد بن عبادہ. نبی علیہ السلام نے قبول کیا، ٹھیک ہے سعد جو فیصلہ کر دے. سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگ گیا مسجد میں. اب اللہ کے نبی بھی پابند ہیں اور بنو قریظہ بھی پابند ہیں، خود انہوں نے مقرر کیا، چنا ثالث. حضرت سعد نے فیصلہ کیا یہ اللہ ہمارا جو بڑا بنتا ہے وہ ادھر کی سائیڈ مارتا ہے. اللہ کی قسم ہم جس کو بڑا بنا دیتے ہیں جب وہ کرسی میں آ جاتا ہے تو یہودیوں کی محبت کا جن اس کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ مسلمانوں سے 2 نمبری، یہودیوں سے 1 نمبری. حضرت سعد نے فیصلہ دیا، اسلام آباد کے میرے بھائیوں اللہ کی قسم ایک صحابی نے فیصلہ دیا، محمد بھی پابند، بنو قریظہ بھی پابند. اس نے فیصلہ دیا کہ متعدد بار بنو قریظہ غدار نکلے، میں ساتھ فیصلہ کرتا ہوں ان کے جتنے بالغ مرد ہیں قتل کیے جائیں. دیکھ یہ تیرا رب ہے، فیصلہ کروایا قتل کا، بچا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذمہ داری دلوا دی ایک صحابی کو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا سعد نے وہ فیصلہ دیا جو 7 آسمان سے رب رحمان نے سعد کو پڑھایا. سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا غدار بنو قریظہ ہر بالغ لڑنے والا مرد قتل کیا جائے اور نابالغ بچے اور عورتیں غلام و لونڈی بنائے جائیں. یہ ایک انصاری کا یہودیوں کے پرانے حلیف سردار کا فیصلہ تھا جس کو رب العالمین کی تائید حاصل تھی، توفیق عظیم حاصل تھی. میں نے واللہ ایک بیان سنبھال کے رکھا ہے. گولڈا میئر جب مصر اور شام کے ساتھ جنگ میں الجھی اسرائیل کی وزیر اعظم تو اس نے کہا مجھے خیبر سے اپنے بڑوں کے خون کی بو آتی ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں جو بدامنی اور قتل و غارت و دہشت گردی ہے، اللہ کی قسم ہمارے معاہدات کے غدار ہندوستان، امریکہ، انگلستان، وہ ساری بڑی طاقتیں جو آج جہاد کے وار سے ہار گئی ہے، وہ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے روزانہ پشاور کو، پنجاب کو، پاکستان کو لال رنگ تحفے میں دے رہے. انتقام شکست. یہ دہشت گردی جو آج ہو رہی ہے تیری قانون سازیوں کی محتاج نہیں، اللہ کی قسم یہ محتاج ہے تیری جمع مردی کی، تیری جرأت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی، صحابہ کی بصارت کی، اس طاقتور فیصلوں کی محتاج ہے. یہ دہشت گردی آج ضرورت مند ہے کہ اس دہشت گردی کو جس کے پیچھے ہارے ہوئے صلیبی یہودی دشمن کھڑے ہیں، اس کو اسی آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے، ان کافروں سے دو ٹوک بات کی جائے، ان معاہدات سے علیحدگی اختیار کی جائے، مفادات امت اسلامیہ کے لیے پوری قوم کو جمع مردی سے کھڑا کیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ میں جلدی آنے پر بڑی تلقین کی. میں یہ بات دہراتا ہوں
دل میں بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم دعا بھی کرتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمعہ شروع کریں تو اکیلے ہی کیا کریں، پر مجھے ڈر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ چٹائیاں، یہ مسجدیں، یہ صفیں گواہ بن کے کھڑی ہو جائیں گی بھائیوں کے خلاف۔ اللہ کی قسم یہ مسجدیں گواہی دیں گی، یا اللہ میں بڑی مسجد تھی خالی رہتی تھی، بڑے بڑے سیکٹروں میں رہنے والا تیرا بندہ مجھے بھرنے کے لیے ترس نہیں کھاتا تھا۔ اقول قولی ھذا